السلام علیکم۔ تو چلو بناتے ہیں ہم پرانس کی بریانی۔ تو اس کے لیے آپ کیا کیا لیں گے چلو بتاتے ہیں۔ کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے، جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینکا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر میں گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی گئی۔ پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹس کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی گئی۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چٹس شفل کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ پر یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی ویل فش کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آئے۔
यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुन्दर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुन्दर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुन्दर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम